بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میری مائیں بہنوں، میرا نام اقصیٰ بنت حافظ محمد دلشاد ہے اور میں مدرسہ دارالعلوم حفص للبنات میں تعلیم حاصل کرتی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور میری مائیں بہنوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، جس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ محترم بزرگوں اور میری مائیں بہنوں، اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بہت سارے احکام نازل فرمائے، جن احکاموں میں سے ایک حکم ہے پردہ۔ اللہ تعالی نے پردے کا حکم سن 5 ہجری میں رات کے وقت نازل فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین الی آخری، جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یعنی سر اور چہرے کو چھپائے، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے، یعنی باغیوں اور آزاد عورتوں میں فرق ہو جائے اور انہیں ستایا نہ جائے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میری محترم مائیں بہنوں سنو، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو کچھ عورتوں کو معلوم نہ ہوا، تو صبح کی نماز میں کچھ عورتیں پردے میں آئی، کچھ عورتیں بغیر پردے کے آ گئی۔ جو عورتیں بغیر پردے کے آئی تھی، جب صبح کو انہیں معلوم ہوا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تو ان میں سے ایک عورت نے اپنے بچے کے ذریعے چادر منگائی، چادر اوڑھی، نماز پڑھی اور گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ جب گھر پہنچی تو شوہر نے پوچھ لیا کہ بغیر پردے کے آ جاتی اور گھر آ کر چادر اوڑھ لیتی، تو صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا ہو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر اللہ کے حکم پر عمل نہ کروں، اس کو میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ حضرات سنو، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اسی درمیان میں سورج بادلوں میں جا کر چھپ گیا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کا موسم بھی نہیں ہے، سورج چھپا اور نکل آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی، جھاڑو لگاتے وقت میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو سورج کو شرم آ گئی اور وہ بادلوں میں جا کر چھپ گیا۔ حضرات سورج کو تو شرم آ گئی لیکن آج تک ہمیں بھی شرم نہ آئی۔ کہاں چلی گئی وہ فاطمہ کی کنیز جو حضرت فاطمہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے؟ حضرات سنو، حضرت فاطمہ کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہیں پھر بھی پردہ کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ کا 4 دن کا فاقہ ہے پھر بھی کہیں نہیں جاتی، کسی سے کھانا نہیں مانگتی، پردے کی لاج رکھتی ہے اور گھر میں ہی رہتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا اے مسلمان عورتوں؟ تمہارے پاس کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، تمہارے پاس پہننے کے لیے ایک سے ایک کپڑا موجود ہے، تمہارے پاس الگ الگ جگہ جانے کے لیے ایک سے ایک کپڑا موجود ہے، اتنی عیش میں رہنے کے باوجود تیرے سر پر دوپٹہ موجود نہیں ہوتا۔ حضرات سنو، یہیں پر بس نہیں، ہمارے یہاں کے بہت سے مرد اپنی بیوی سے، اپنی جوان بچی سے، اپنی بہن سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بنا کسی مجبوری کے بازار سے یا منڈی سے سامان لے آؤ، تو ان مردوں سے کہہ دو کہ تیری بیوی، تیری بہن، تیری بیٹی جتنے قدم بغیر پردے کے جائے گی تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دی جائے گی۔ حضرات سنو، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بازار میں گئی، شادی میں گئی یا کسی ایسی جگہ گئی جہاں مرد اور عورت کا آنا جانا ہوتا ہو، تو علماء فرماتے ہیں اگر وہ کسی غیر محرم سے ٹکرا گئی، اگر وہ کسی ناپاک جانور یعنی خنزیر سے ٹکرا جاتی تو اتنا گناہ نہ ہوتا،
جتنا गुनाह उस गैर महरम के टकराने से हुआ। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमें भी और आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। किस किस को कहेंगे कि देखने से इज्तिनाब करें, बेहतर यही है कि हम खुद ही एहतियात करें। किसी को कहने से कुछ हासिल न होगा, हम पर यही फर्ज के हिजाब करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।